اگلی ہیڈنگ ہے دودھ فطرت کے مطابق ہے، اور ہمیں خبر دی ابو الحسن علی بن احمد بن عبدان نے، اور ان کو حدیث بیان کی یعقوب بن عبد الرحمن زہری نے اپنے والد سے، اس نے عبد الرحمن بن ہاشم بن عتبہ بن ابو وقاص سے، اس نے انس بن مالک سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب جبرائیل علیہ السلام براق لے کر رسول اللہ کے پاس آئے تھے تو وہ گویا کہ اپنی دم زور سے ہلا رہا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اسے کہا تھا، ٹھہر جا اے براق، اللہ کی قسم اس جیسا سوار کبھی تیرے اوپر سوار نہیں ہوا، اور رسول اللہ چلے۔ چنانچہ وہ راستے کے کنارے ایک بڑھیا کے پاس سے گزرے تھے۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ چلتے رہیے یا رسول اللہ۔ آپ چلتے رہے جس قدر اللہ نے چاہا کہ وہ چلیں کہ اچانک آپ نے سنا کوئی شے آپ کو راستے کے کنارے سے بلا رہی ہے، راستے سے ہٹ کر، اور وہ کہتی ہے میرے پاس آئیے اے محمد، مگر جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ آپ چلیے۔ آپ اور آگے چلے جس قدر اللہ نے چاہا۔ کہتے ہیں کہ پھر حضور کو مخلوق میں سے ایک مخلوق ملی۔ ان لوگوں نے کہا السلام علیکہ یا اول السلام علیکہ یا آخر السلام علیکہ یا حاشر۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ آپ سلام کا جواب دیجئے اے محمد۔ آپ نے سلام کا جواب دیا، پھر وہ دوبارہ چلے۔ حضور سے اب بھی انہوں نے پہلے کی طرح قول کیا، اور اس کے بعد تیسری بار ایسا ہوا یہاں تک کہ آپ بیت المقدس پہنچ گئے۔ پھر آپ کے آگے پانی اور شراب اور دودھ پیش کیا گیا۔ رسول اللہ نے دودھ لے لیا تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا، اگر آپ پانی پی لیتے تو آپ بھی غرق ہو جاتے اور آپ کی امت بھی غرق ہو جاتی، اگر آپ شراب پی لیتے تو آپ بھی بھٹک جاتے اور آپ کی امت بھی گمراہ ہو جاتی۔ اس کے بعد آپ کے لیے حضرت آدم علیہ السلام بھیجے گئے اور ان کے بعد والے سارے انبیاء بھی علیہم السلام۔ رسول اللہ نے ان سب کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے ان سے کہا بہرحال وہ بڑھیا جو آپ نے دیکھی تھی راستے کے کنارے پر پس نہیں رہی باقی دنیا میں سے، مگر جس قدر اس بڑھیا کی عمر باقی رہ گئی ہے۔ بہرحال وہ جس کی طرف آپ مائل ہونا چاہتے تھے وہ اللہ کا دشمن ابلیس ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی طرف مائل ہو جائیں، اور وہ لوگ جنہوں نے آپ کو سلام کیا ہے وہ ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام ہے۔ نمبر 12 ہمیں خبر دی ابو الحسین بن بشران نے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو خبر دی انس بن مالک سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے پاس براق لائی گئی جس رات کو سیر کرائی گئی، اس پر زین کسی ہوئی تھی، لگام چڑھائی ہوئی تھی۔ حضور سے اس پر چڑھنا مشکل ہوا تو جبرائیل نے اس سے کہا اے براق، تجھے کس چیز نے ایسا کرنے کے لیے کہا ہے؟ اللہ کی قسم تیرے اوپر مخلوق میں سے ایسا سوار کبھی سوار نہیں ہوا جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہو۔ کہتے ہیں کہ یہ سنتے ہی براق کو پسینے چھوٹ گئے تھے۔ اگلی ہیڈنگ معراج سے واپسی پر قریش کے سامنے بیان۔ نمبر 13 ہمیں خبر دی ابو بکر احمد بن حسن قاضی نے، ان کو زرارہ بن اوفی نے، وہ کہتے ہیں کہ ابن عباس نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب وہ رات آئی جس میں مجھے سیر کرائی گئی تھی تو میں مکے میں گھبرا گیا تھا اپنے معاملے سے، کیونکہ میں جان چکا تھا کہ لوگ میری تکذیب کریں گے۔ کہتے ہیں کہ حضور الگ تھلگ ہو کر غمگین حالت میں بیٹھ گئے۔ اتنے میں ابو جہل اللہ کا دشمن ان کے پاس سے گزرا۔ وہ آ کر حضور کے پاس استہزاء کرنے کے لیے بیٹھ گیا اور پوچھنے لگا کہ کیا ہوا، کوئی بات ہو گئی؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہاں۔ اس نے پوچھا کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ آج رات مجھے سیر کرائی گئی ہے۔ اس نے پوچھا کہاں تک؟ آپ نے فرمایا کہ بیت المقدس تک۔ اس نے کہا کہ پھر آپ اس وقت ہمارے درمیان موجود بھی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہتے ہیں کہ آپ نے اس بات کی پرواہ نہ کی کہ وہ تکذیب کرے گا آپ کی، بوجہ اس خوف کے کہ جب اپنی قوم کو بلائے گا تو یہ انکار نہ کر دے کہ مجھے یہ بات نہیں بتائی تھی۔ ابو جہل نے کہا کہ کیا خیال ہے آپ کا، اگر آپ کی قوم کو بلاؤں تو آپ ان کو یہ بات بتائیں گے جو آپ نے مجھے بتائی ہے؟ حضور نے فرمایا بتاؤں گا۔ ابو جہل نے کہا اے بنی کعب کی جماعت یہاں آ جاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ ابو جہل کی یہ بات سن کر جہاں جہاں کوئی بیٹھا تھا اپنی اپنی مجلس برخاست کر کے سب چلے آئے اور آ کر ابو جہل اور حضور کے پاس بیٹھ گئے۔ ابو جہل نے کہا کہ محمد آپ اپنی قوم کو وہ بات بتائیے جو آپ نے مجھے بتائی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ آج رات مجھے سیر کرائی گئی ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کہاں تک؟ آپ نے فرمایا کہ بیت المقدس تک۔ لوگوں نے پوچھا کہ پھر آپ صبح صبح ہمارے درمیان بھی موجود ہیں؟ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہاں یہی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد کچھ لوگوں نے ازراہ مذاق تالیاں بجانی شروع کر دیں، بعض نے ازراہ تعجب سر پر ہاتھ رکھ لیا کہ اتنا بڑا جھوٹ محمد بول رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ ان لوگوں کا یہی گمان تھا، مگر ان لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو بیت المقدس کا سفر کر چکے تھے اور مسجد اقصیٰ کو دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ ہمیں مسجد اقصیٰ کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟
کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا میں نے اس کی صفت بیان کرنا شروع کی، بتاتے بتاتے بعض چیزیں مجھ سے مل جل گئیں۔ کہتے ہیں کہ پھر مسجد میرے سامنے لائی گئی، یہاں تک کہ دار عقیل یا عقال کے پیچھے رکھی گئی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی صفات بیان کر دیں اس صورت میں کہ میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا، اور تحقیق اس کے ساتھ ایک حدیث تھی جس کو اوف نے یاد نہیں رکھا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے کہا کہ بہرحال صفات اور نشانیاں تو اللہ کی قسم انہوں نے درست بتائی ہیں۔ نمبر 14 ہمیں خبر دی علی بن احمد بن عبدان نے، ان کو زرارہ بن اوفا نے ابن عباس سے اس حدیث کے ساتھ۔ نمبر 15 ہمیں حدیث بیان کی ابو بکر محمد بن حسن فورق نے، ان کو زر بن حبیش نے حذیفہ سے یہ کہ نبی کریم کے پاس براق لائی گئی، وہ جانور تھا رنگ سفید، گدھے سے قدرے بڑا، خچر سے ذرا چھوٹا۔ جو ہی حضور اور جبرائیل علیہ السلام اس پر سوار ہوئے، اس کی پیٹھ سے نہیں ہٹے یہاں تک کہ بیت المقدس پہنچ گئے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام ان کو آسمان کی طرف چڑھا کر لے گئے، اور جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا اور حضور کو جنت اور جہنم دکھائی۔ اس کے بعد وہ مجھ سے کہنے لگے کہ کیا بیت المقدس میں آپ نے نماز پڑھائی تھی؟ میں نے بتایا کہ جی ہاں۔ انہوں نے کہا سنیے اے اسیلہ، میں آپ کا چہرہ پہچانتا ہوں اور میں نہیں جانتا کہ آپ کا نام کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے بتایا کہ میں زر بن حبیش ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ نے ان کو کہاں پایا تھا کہ انہوں نے نماز پڑھائی تھی؟ میں نے آیت کا مطلب بیان کیا۔ آگے آیت لکھی ہوئی ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اگلی ہیڈنگ، براق کو انبیاء کی سواری باندھنے کے کڑے کے ساتھ باندھا۔ کہا کہ اگر انہوں نے وہاں نماز پڑھی ہوتی تو تم بھی نماز پڑھتے جیسے تم مسجد الحرام میں پڑھتے ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حذیفہ سے کہا کیا انہوں نے اس کڑے کے ساتھ سواری باندھی تھی جہاں انبیاء کرام علیہم السلام سواریاں باندھا کرتے تھے؟ کہا کہ کیا حضور ڈرتے تھے وہ وہاں سے چلے جائیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو وہاں لے گیا تھا؟ میں کہتا ہوں کہ اسی مفہوم کے ساتھ اس کو روایت کیا حماد بن زید نے عاصم سے، مگر اس نے براق کی صفت محفوظ اور یاد نہیں رکھی، اور حضرت حذیفہ ایسے تھے کہ انہوں نے بیت المقدس میں آپ کے نماز پڑھنے کی بات نہیں سنی تھی۔ اور تحقیق ہم نے روایت کیا حدیث ثابت میں حضرت ابو ہریرہ سے اور دیگر سے کہ حضور نے بیت المقدس میں نماز پڑھی تھی۔ باقی رہی بات سواری باندھنے کی تو ہم نے اس کو بھی روایت کیا ہے دیگر کی حدیث میں۔ نیز براق ایک جانور اور مخلوق تھا، اور عادت اسی طرح مقرر ہے اور جاری ہے کہ جانور باندھے ہی جایا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کو حدیث بیان کی اسماعیل بن اسحاق قاضی نے، ان کو سفیان نے، ان کو اکرمہ سے، اس نے ابن عباس سے۔ آگے آیت لکھی ہوئی ہے، ترجمہ کہ ہم نے نہیں بنایا اس خواب کو جو ہم نے اس کو دکھایا تھا مگر لوگوں کی آزمائش کے لیے۔ ابن عباس نے کہا کہ یہاں رؤیت عین مراد ہے، جو کچھ رسول اللہ کو اس رات دکھایا گیا تھا جس رات ان کو سیر کرائی گئی تھی۔ اور شجرۃ الملعونۃ فی القرآن، یہ شجرہ زقوم تھور کا درخت مراد ہے۔ بخاری نے اس کو روایت کیا صحیح میں علی بن عبداللہ سے۔ چیپٹر 89 اس بات کی دلیل کہ نبی کریم کو آسمانوں پر لے جایا گیا تھا اور آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا تھا، اور اس سے قبل آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں اس وقت دیکھا تھا جب وہ افق اعلیٰ پر یعنی آسمان کے اوپر والے کنارے پر تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد، سورہ نجم کی آیات لکھی ہوئی ہیں۔ ترجمہ، قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب پر آ جائے، تمہارا صاحب نہ ہی گمراہ ہوا ہے اور نہ ہی بھٹک گیا ہے، اور وہ نہ ہی اپنے ہوائے نفسانی سے باتیں کرتا ہے، بلکہ وہ تو پیغام ربانی ہوتا ہے جو اس کی طرف وحی کیا جاتا ہے۔ اس کو شدید قوتوں کے مالک جبرائیل علیہ السلام نے آ کر وہ پیغام تعلیم دیا اور سکھایا ہوتا ہے۔ وہ صاحب قوت و طاقت ہے۔ وہ اس وقت سیدھا مستوی ہوا تھا جب وہ افق اعلیٰ پر تھا، یعنی آسمان کے بلند ترین کنارے پر۔ اس کے بعد وہ نیچے جھکا اور اتر کر آہستہ آہستہ قریب ہوا محمد رسول اللہ کے۔ پھر وہ اتنی قریب ہوا کہ 1-2 کمانوں کے فاصلے پر آ گیا قریب ہو کر۔ اس نے رب کے خاص بندے محمد پر جو کچھ وحی کرنا تھی وہ کی۔ اس وحی کو اس قلب محمدی نے اچھی طرح جذب کیا، اس کو جھوٹ نہیں جانا جو کچھ اس نے دیکھا تھا۔ کیا تم لوگوں کو شک ہے اس حقیقت کے بارے میں جس کو محمد نے اپنی آنکھوں سے دیکھا
اور یقینی بات ہے کہ محمد نے اس ناموس کو یعنی جبرائیل علیہ السلام کو دوسری مرتبہ اترتے دیکھا تھا سدرۃ المنتہا کے پاس، اس کی اصلی اور ملکوتی صورت میں۔ سدرہ کے پاس جنت المأوا ہے۔ محمد نے سدرہ کو اس وقت دیکھا تھا جب اس کو انوار و تجلیات نے چھپا لیا تھا، مگر باوجود اس کے اس کو دیکھنے سے نہ تو نگاہ محمدی کج ہوئی، نہ ہی اس سے ہٹ کر متجاوز ہوئی۔ انتہائی یقینی بات ہے کہ محمد نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو وہاں دیکھا تھا۔ نمبر 1 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، اور ان کو خبر دی زائدہ سے، اس نے شیبانی سے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا زر سے اللہ کے اس قول کے بارے میں، وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، وہ تھا جبرائیل علیہ السلام 2 کمانوں کی مقدار یا اس سے بھی قریب تر فاصلے پر۔ انہوں نے بتایا کہ ہمیں حدیث بیان کی عبداللہ نے کہ انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا، ان کے 600 پر تھے۔ اس کو بخاری نے روایت کیا صحیح میں طلق بن غنام سے، اس نے زائدہ سے، اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے ابو ربی سے۔ نمبر 2 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو عبداللہ سے کہ ما کذب الفؤاد ما رآ، کہ قلب محمدی نے جو کچھ دیکھا اس کا انکار نہیں کیا۔ فرمایا کہ اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر مراد ہیں۔ اس کو ہم نے روایت کیا صحیح میں ابو بکر بن ابو شیبہ سے۔ نمبر 3 ہمیں خبر دی محمد بن عبداللہ حافظ نے، ان کو عبد الرحمن بن یزید سے، اس نے عبداللہ سے کہ ما کذب الفؤاد ما رآ سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو جو کچھ دیکھا اس کے اوپر ہرے ریشم کی پوشاک تھی، یعنی لباس تھا، اور وہ اس قدر عظیم تھا کہ اس نے اس رخ پر جس طرف نظر آیا تھا آسمان زمین کے خلا کو بھر دیا تھا۔ اگلی ہیڈنگ جبرائیل علیہ السلام ذاتی صورت میں۔ نمبر 4 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، وہ کہتے ہیں کہ انہیں خبر دی شعبی سے، اس نے مسروق سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ اللہ کے اس فرمان کا کیا مطلب ہے، ثم دنا فتدلی، پھر وہ قریب آیا اور زیادہ نیچے مائل ہوا۔ انہوں نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام حضور کے پاس مردوں کی صورت پر آیا کرتے تھے، اس مرتبہ وہ ان کے پاس آئے تھے اپنی ذاتی صورت میں، جس کی کیفیت ایسی تھی کہ انہوں نے افق سما کو بھر رکھا تھا۔ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا محمد بن یوسف ابو اسامہ، اور بخاری مسلم نے ابن نمیر سے۔ نمبر 5 ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل نے، ان کو عروہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے، یہ کہ اللہ کے نبی کی ابتدائی حالت کہ آپ خواب میں دیکھتے تھے، مگر پہلی بار جب ان کو انہوں نے دیکھا تو اس وقت اجیاد میں تھے، مکے میں، بے شک آپ اس وقت کسی حاجت کے لیے نکلے تھے، اچانک زور سے چیخنے کی آواز آئی، اے محمد اے محمد، آپ نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا مگر کچھ بھی نظر نہ آیا، دوبارہ دیکھا مگر کچھ نظر نہ آیا، پھر آپ نے نظر اٹھا کر دیکھا تو آپ نے دیکھا کہ فضا کے اندر کوئی شخص ایک ٹانگ دوسرے پر لپیٹے آسمان کے کنارے کھڑا ہے، وہ کہہ رہا ہے اے محمد جبرائیل جبرائیل، یعنی میں جبرائیل ہوں۔ وہ آپ کو تسلی دے رہے تھے مگر حضور گھبرا کر بھاگے، یہاں تک کہ لوگوں میں جا پہنچے، آپ نے نظر اٹھا کر دیکھا تو کچھ بھی نظر نہ آیا، اس کے بعد آپ لوگوں میں سے نکل آئے، پھر دیکھا تو پھر وہ نظر آنے لگے۔ یہی فضیلت ہے اللہ کے اس قول کی، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ نمبر 6 ہمیں خبر دی ابو بکر احمد بن حسن قاضی نے، ان کو انس نے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک جبرائیل آ گئے، انہوں نے میرے کندھوں کے مابین مکہ مارا، میں کھڑا ہو گیا ایک درخت کی طرف، اس میں پرندے کے 2 گھونسلے تھے یا ان کی مثل تھے، جبرائیل علیہ السلام ان میں سے ایک میں بیٹھ گئے اور میں دوسرے میں بیٹھ گیا، میں بلند ہوا اور وہ بھی اونچا ہوتا گیا، یہاں تک کہ اس نے دونوں کنارے بھر دیے، میں اپنی نگاہیں گھما رہا تھا کہ اگر میں چاہتا کہ میں آسمان کو چھو لوں تو چھو لیتا، میں نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف توجہ کی تو وہ ایسے ہو گیا جیسے وہ ایک ٹاٹ ہے یعنی پردہ ہے، بس میں نے پہچان لیا اس کے علم کی زیادتی اللہ کے ساتھ محمد پر۔ چنانچہ میرے لیے آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھولا گیا اور میں نے ایک بہت بڑی روشنی دیکھی، اچانک میرے آگے نرم موتیوں اور یاقوت کے حجاب حائل ہو گئے، بس میری طرف وحی کی گئی جس قدر اللہ نے چاہا کہ وحی ہو، اور اس کے ماں سوائے کہا اس حدیث کے آخر میں کہ اچانک میرے آگے رف رف موتیوں اور یاقوت کے حجاب لٹکا دیے گئے۔ اور اسی طرح اس کو روایت کیا ہے حارث بن عبید نے، اس نے محمد بن عمر بن عطارد سے، یہ کہ رسول اللہ مدینے میں اپنے
صحابہ کی جماعت میں بیٹھے تھے، ان کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے۔ انہوں نے حضور کی پیٹھ پر نقطے لگائے یا کچوکے لگائے اور آپ کو ایک درخت کے پاس لے گئے۔ اس میں مثل پرندوں کے گھونسلے کے مثل جگہ تھی۔ حضور ان میں سے ایک میں بیٹھ گئے، دوسرے میں جبرائیل علیہ السلام بیٹھ گئے۔ وہ ہمیں اوپر لے گئے یہاں تک کہ آسمان کے کنارے پر پہنچ گئے۔ اگر میں ہاتھ دراز کرتا تو آسمان پر پہنچ جاتے، اور ایک رسی لٹکائی گئی اور نور اترا جس سے جبرائیل علیہ السلام گر کر بے ہوش ہو گئے اور ایسے ہو گئے جیسے ٹاٹ ہوتا ہے۔ لہٰذا میں نے اس میں خوف الہی کی زیادتی پہچان لی اپنی خشیت الہی پر۔ چنانچہ میری طرف وحی کی گئی کہ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں یا عبد نبی یا جنت کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے میری طرف اشارہ کیا، حالانکہ وہ لیٹے ہوئے تھے عاجزی کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا، نہیں، بلکہ میں عبد نبی ہونا پسند کرتا ہوں۔ اگلی ہیڈنگ ہے رؤیت باری تعالیٰ۔ نمبر 7 ہمیں خبر دی ابو الحسین بن بشران عدل نے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی قاسم بن محمد نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے۔ وہ کہتی ہیں کہ جو شخص یہ گمان کرے کہ محمد نے اپنے رب کو دیکھا ہے، اس نے اللہ پر بہت بڑا افتراء اور بہتان باندھا ہے، بلکہ حضور نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا دوبارہ ان کی اصل صورت میں اور اصل تخلیق میں، جس نے اس پورے خلا کو بھر دیا تھا جو افق اور آسمان کے کنارے کے درمیان ہے۔ اس کو بخاری نے صحیح میں روایت کیا ہے محمد بن عبداللہ بن ابو الثلج سے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، وہ وہی مذکور باری تھی جو سورہ نجم میں لکھا ہے، اور اس کے بارے میں ہم روایت کر چکے ہیں کہ وہ نازل ہوئی تھی عثمان بن عفان کی ہجرت کے بعد اور عثمان بن مظعون کی ہجرت کے بعد، اور ان دونوں کے اصحاب کی ہجرت اولیٰ حبشہ کے بعد۔ جب رسول اللہ نے اس کو پڑھا تھا نماز میں اور سجدہ کیا تھا، اور مسلمانوں اور مشرکین نے بھی ساتھ سجدہ کر لیا تھا، اور یہ خبر حبشہ میں ان مذکورہ مہاجرین تک پہنچ گئی تھی، لہٰذا یہ لوگ حبشہ سے واپس آ گئے تھے۔ پھر دوبارہ انہوں نے دوسری بار ہجرت کی تھی جعفر بن ابو طالب کے ساتھ، اور یہ ہجرت حضور کی مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک کی سیر کے 2 سال بعد ہوئی تھی۔ اس کے بعد حضور نے دوسری مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا اس رات میں جس رات ان کو سیر کرائی گئی تھی۔ اس رات انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا تھا ان کی اصل صورت پر۔ یہ بات اللہ کے اس قول میں مذکور ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذَا يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْکُبْرىٰ۔ ترجمہ: البتہ تحقیق حضور نے جبرائیل کو اترتے دوسری بار دیکھا تھا سدرۃ المنتہا کے پاس، اسی کے پاس جنت المأویٰ بھی ہے۔ اس وقت انہوں نے ان کو سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا تھا جب سدرہ کو اللہ تعالیٰ نے انوار و تجلیات سے چھپا رکھا تھا۔ نہ تو حضور کی آنکھ بدلی تھی، نہ ہی ان کو دیکھنے میں کوئی غلطی لگی تھی۔ یہ صفت ہے، انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی تھی۔ اگلی ہیڈنگ ہے احتمال۔ امام بہقی فرماتے ہیں ایک احتمال یہ بھی ہے کہ یہ سورہ نجم مذکورہ آیات کے بغیر اس وقت نازل ہوئی ہو جو کہ اہل مغازی کے نزدیک مشہور ہے، مگر یہ مذکورہ آیات نازل نہ ہوئی ہوں اس وقت جب آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو دوسری مرتبہ اترتے دیکھا مذکورہ سیر کے بعد، لہٰذا یہ آیات اس صورت کے ساتھ لاحق کر دی گئی ہوں۔ نمبر 8 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے ان کو ابو ہریرہ سے، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ۔ ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اس سے مراد ہے کہ حضور نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے صحیح میں ابو بکر بن ابو شیبہ سے۔ اگلی ہیڈنگ جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر تھے۔ نمبر 9 ہمیں حدیث بیان کی ابو بکر بن فورق نے ان کو سلیمان شیبانی سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس زر بن حبیش گزرے، میں اٹھ کر ان کے پاس گیا، میں نے اس سے اللہ کے اس فرمان کے بارے میں پوچھا کہ اس سے کیا مراد ہے، لقد رآ من آیاتی ربہ الکبریٰ۔ تو زر نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا تھا کہ مراد یہ ہے کہ حضور نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا، ان کے 600 پر تھے۔ نمبر 10 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے ان کو زر نے عبداللہ سے اللہ کے اس فرمان کے بارے میں، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ۔ عبداللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا تھا، ان پر 600 پر تھے، ان کے ہر پر سے موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے۔ نمبر 11 اور ہمیں خبر دی علی بن احمد بن عبدان نے
ان کو علقمہ سے، اس نے عبداللہ سے کہ لقد رآ من آیاتی ربہ الکبریٰ سے مراد ہے کہ حضور نے سبز رف رف کو دیکھا تھا، اس نے افق کو بھر رکھا تھا۔ بخاری نے اس کو روایت کیا ہے صحیح میں قبیصہ سے۔ اور ابن مسعود کی اس سے مراد یہ ہے کہ حضور نے جبرائیل کو دیکھا ان کی اصلی صورت میں سبز رف رف پر۔ یہ بات ان سے ایک دوسرے طریق سے زیادہ واضح طور پر مروی ہے۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے ان کو عبداللہ بن مسعود سے، وہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم کو سیر کرائی گئی تو وہ سدرۃ المنتہا تک پہنچے، یہ چھٹے آسمان پر ہے، یہی مروی ہے اس روایت میں۔ اور اسی سدرہ تک پہنچنے میں وہ تمام امور جو اوپر کو چڑھتے ہیں یہاں تک کہ وہاں سے قبض کر لیے جاتے ہیں، اور اسی سدرہ تک آ کر رکتے ہیں وہ تمام امور جو اوپر سے اترتے ہیں یہاں تک کہ وہ وہیں سے لے لیے جاتے ہیں۔ اذا یغشی السدرۃ ما یغشی سے کیا مراد ہے؟ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ سدرہ کو سونے کے پتنگوں اور پروانوں نے چھپا رکھا تھا، اور رسول اللہ پر 5 نمازیں اور سورہ بقرہ کی آخری آیات عطا فرمائی گئیں، اور بخش دیے گئے وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے، ان کے سارے کبیرہ گناہ معاف کر دیے گئے جو گناہ ہلاکت میں اور جہنم میں پہنچاتے ہیں۔ اس کو مسلم نے روایت کیا محمد بن عبداللہ بن نمیر نے۔ یہ ہے وہ تفصیل جس کو ذکر کیا عبداللہ بن مسعود نے، جو کہ حدیث معراج کا حصہ ہے، اور اس کو روایت کیا انس بن مالک بن صعصعہ سے، اس نے ابو ذر سے، اس نے نبی کریم سے۔ اگلی ہیڈنگ ہے دوسری مرتبہ شق صدر۔ بہرحال رہی ان کی روایت مالک بن صعصعہ سے، اس میں اس طرح ہے کہ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ حافظ نے ان کو انس بن مالک سے، اس نے مالک بن صعصعہ سے، اس نے نبی کریم سے کہ آپ نے فرمایا کہ میں بیت اللہ کے پاس نیند اور بیداری کی کیفیت کے مابین حالت میں سو رہا تھا کہ اچانک میں نے آواز سنی کہ کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ ایک ہے 3 میں کا 2 آدمیوں کے درمیان۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس کچھ لایا گیا، اس کے بعد مجھے کہیں لے جایا گیا، اس کے بعد سونے کا تھال لایا گیا، اس میں آب زمزم تھا، پھر میرا سینہ چاک کیا گیا یہاں سے وہاں تک۔ قتادہ نے کہا ہے کہ میں نے اپنے صاحب سے کہا آپ کی کیا مراد ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میرے پیٹ سے نیچے تک مراد ہے۔ پھر میرا دل نکالا گیا اور آب زمزم کے ساتھ دھویا گیا، اس کے بعد اس کو دوبارہ اپنی جگہ پر رکھ دیا گیا، اور فرمایا کہ اس کے بعد دل کو ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا۔ سعید کو شک ہے کہ لفظ حسی کہا تھا یا کنز کہا تھا۔ اس کے بعد میرے پاس ایک جانور لایا گیا، وہ سفید رنگ کا تھا، اسے براق کہا جا رہا تھا، وہ گدھے سے بڑا تھا اور خچر سے چھوٹا تھا، وہ اپنے قدم وہاں رکھتا تھا جہاں اس کی نگاہیں پہنچتی تھیں۔ مجھے اس پر سوار کیا گیا، میرا ساتھی جبرائیل علیہ السلام میرے ساتھ سوار ہوا، وہ مجھ سے جدا نہ ہوا، ہم دونوں چلے یہاں تک کہ ہم آسمان دنیا تک آ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، ان سے پوچھا گیا کہ تم کون ہو؟ اس نے بتایا میں جبرائیل ہوں۔ پوچھا کہ تیرے ساتھ اور کون ہے؟ اس نے بتایا یہ محمد ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ کیا ان کو ادھر بھیجا گیا ہے؟ اس نے بتایا کہ جی ہاں۔ کہتے ہیں کہ پھر ہمارے لیے دروازہ کھولا گیا، آگے سے کہا گیا خوش آمدید، اچھی جگہ آئے ہو یا اچھا آنے والے آیا ہے۔ پھر میں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ سعید کہتے ہیں کہ میں گمان کرتا ہوں کہ یوں کہا تھا کہ وہ دونوں خالہ زاد بھائی ہوتے تھے۔ میں نے ان دونوں کو سلام کہا، انہوں نے کہا مرحبا اے نیک صالح برادر اور نیک صالح نبی۔ اس کے بعد ہم دونوں آگے چلے یہاں تک کہ تیسرے آسمان پر پہنچ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کہ کون ہے؟ اس نے بتایا کہ جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا تیرے ساتھ کون ہے؟ اس نے بتایا محمد ہے۔ پھر پوچھا گیا کیا وہ ادھر بھیجے گئے ہیں؟ اس نے بتایا کہ جی ہاں۔ انہوں نے کہا مرحبا ہے ان کو، اچھا آنے والا آیا ہے۔ اتنے میں یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، میں نے کہا اے جبریل یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ میں نے ان پر سلام کہا، انہوں نے جواب دیا مرحبا نیک بھائی اور نیک نبی۔ اس کے بعد ہم چل پڑے یہاں تک کہ ہم چوتھے آسمان پر آ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کھولنے کے لیے کہا، پوچھا گیا کون ہے؟ اس نے کہا کہ جبرائیل ہوں۔ پھر سوال ہوا آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا محمد ہے۔ پھر سوال ہوا کہ کیا یہاں پر ان کو بھیجا گیا؟ جواب ملا کہ جی ہاں۔ انہوں نے کہا مرحبا ہے ان کو، اچھا آنے والا آیا ہے۔ چنانچہ میں ادریس علیہ السلام کے پاس آیا، میں نے پوچھا یہ کون ہے اے جبرائیل؟ انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کے بھائی حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ میں نے سلام کیا ان کو، انہوں نے جواب دیا مرحبا نیک بھائی۔ عبد الوہاب نے کہا ہے کہ سعید نے کہا اور قتادہ کہتے ہیں اس مقام پر اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اس کے بعد ہم چلے یہاں تک کہ ہم 5ویں آسمان پر گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کھلوایا،
پوچھا گیا کہ کون ہے؟ بتایا کہ میں جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ بتایا محمد ہیں۔ پھر سوال ہوا کہ کیا یہاں پر ان کو بھیجا گیا؟ جواب دیا کہ جی ہاں۔ انہوں نے کہا مرحبا ہے، بہتر آنے والا آیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں ہارون علیہ السلام کے پاس آیا، میں نے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کون ہے؟ جواب ملا یہ آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام ہے۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے کہا، جواب دیا مرحبا نیک بھائی۔ اس کے بعد ہم چلے اور چھٹے آسمان پر پہنچے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کھولنے کے لیے کہا۔ پوچھا گیا کون ہو؟ جواب دیا کہ میں جبرائیل ہوں۔ اور سوال ہوا آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا محمد ہے۔ پھر سوال ہوا کہ کیا ان کو یہاں بھیجا گیا ہے؟ جواب دیا کہ جی ہاں۔ تو انہوں نے کہا مرحبا ہے، اچھا آنے والا آیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، میں نے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا مرحبا نیک بھائی۔ ہم جب اس سے آگے گزرے تو وہ رونے لگے۔ پوچھا گیا کہ کیوں روتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ اے رب، یہ لڑکا ہے، آپ نے ان کو میرے بعد بھیجا ہے، مگر ان کی امت میں سے لوگ جنت میں اس سے زیادہ جائیں گے جتنی میری امت کے لوگ جائیں گے۔ اگلی ہیڈنگ 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات۔ اس کے بعد ہم چلے اور 7ویں آسمان پر پہنچے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کھلوایا۔ پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں؟ جواب دیا میں جبرائیل ہوں۔ سوال ہوا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ بتایا محمد ہیں۔ پھر سوال ہوا کہ کیا وہ یہاں بھیجے گئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ جی ہاں۔ انہوں نے کہا مرحبا ہے، اچھا آنے والا آیا ہے۔ میں ابراہیم علیہ السلام سے ملا، میں نے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا مرحبا نیک بیٹے اور نیک نبی، اور ہم لوگوں کے لیے بیت المعمور اٹھا کر لایا گیا۔ میں نے کہا اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ بیت المعمور ہے، اس میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، جب وہ اس میں سے نکل جاتے ہیں وہ واپس لوٹ کر نہیں آتے۔ اس کے بعد ہمارے لیے سدرۃ المنتہا اٹھا کر لائی گئی۔ ہمیں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اس کے پتے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے کان ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر لگے ہوئے بیر مقام ہجر کے مٹکے کے برابر تھے۔ نبی کریم نے یہ بیان فرمایا کہ انہوں نے 4 نہریں دیکھی، ان کی جڑ سے 2 نہریں نکلتی ہیں، 2 پوشیدہ ہیں اور 2 ظاہر ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیسی نہریں ہیں اے جبرائیل؟ آپ نے فرمایا کہ بہرحال 2 باطنی نہریں جنت میں ہیں اور ظاہری نہریں دریائے نیل اور فرات میں۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میرے پاس 2 برتن لائے گئے، ایک شراب کا، دوسرا دودھ کا۔ وہ میرے آگے پیش کیے گئے، میں نے دودھ کو پسند کیا۔ مجھ سے کہا گیا آپ نے درست انتخاب کیا ہے، اللہ نے آپ کے ساتھ آپ کی امت کو فطرت پر پہنچا دیا ہے، اور میرے اوپر روزانہ کی 50 نمازیں فرض ہوئیں، یا یوں فرمایا کہ مجھے روزانہ کی 50 نمازوں کا حکم ہوا۔ سعید کو شک ہے، میں چل دیا حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو کیا حکم ملا ہے؟ اگلی ہیڈنگ ہے نمازوں کے متعلق موسیٰ علیہ السلام سے مکالمہ۔ میں نے بتایا کہ روزانہ کی 50 نمازیں ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے لوگوں کو تم سے پہلے آزمایا ہے، اور میں بنی اسرائیل میں شدید منہمک رہا ہوں۔ دیکھیں آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی، آپ اپنے رب کی طرف واپس لوٹ جائیے، آپ اس سے تخفیف کرنے کی درخواست کیجیے اپنی امت کے لیے۔ میں واپس آیا، اللہ نے مجھ سے 5 نمازیں کم کر دی۔ میں بار بار آتا رہا جاتا رہا اپنے رب کے اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان۔ میں جب بھی آتا وہ ہمیشہ وہی بات کرتے، یہاں تک کہ 5 نمازیں باقی رہ گئیں روزانہ کی۔ جب میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو 5 نمازیں لے کر، تو انہوں نے کہا کہ میں تم سے پہلے بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں، اور بنی اسرائیل کو میں اچھی طرح آزما چکا ہوں۔ بے شک آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی، آپ پھر واپس لوٹ جائیے اپنے رب کی طرف، ان سے تخفیف کرنے کا سوال کیجیے۔ میں نے کہا کہ میں بار بار رب کے پاس واپس گیا ہوں، اب مجھے جاتے ہوئے شرم آتی ہے، بلکہ میں راضی ہوں اور تسلیم کرتا ہوں۔ فرمایا کہ مجھے آواز لگائی گئی، یا یوں کہا کہ مجھے آواز لگائی، آواز لگانے والے نے۔ سعید کا شک ہے یہ کہ میں اپنے فرائض کو جاری اور نافذ رکھوں گا، اور اپنے بندوں سے تخفیف بھی کروں گا، اور میں ہر ایک نیکی کو 10 گنا کر دوں گا۔ اس کو مسلم نے نقل کیا ہے صحیح میں محمد بن مسنہ سے، اس نے محمد بن عدی سے، اس نے سعید بن ابو عروبہ سے۔ نمبر 14، اور اس کو نقل کیا ہے محمد بن مسنہ نے معاذ بن حشام سے، انہوں نے انس بن مالک نے مالک بن صعصعہ سے، یہ کہ رسول اللہ نے فرمایا۔ پھر اس نے ذکر کیا اس کی مثل، اور انہوں نے اس میں اضافہ کیا ہے کہ میرے پاس سونے کا ایک تھال لایا گیا جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے بعد میرا سینہ ہنسلیوں سے لے کر پیٹ کے نیچے باریک چمڑے تک چاک کیا گیا، اور اس کو آب زمزم سے دھویا گیا۔ اس کے بعد اس کو حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا۔
نمبر 15 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے اور ان کو ابن ہشام نے، اس نے مذکور کو ذکر کیا ہے۔ نمبر 16 اور بخاری نے اس کو روایت کیا ہے انس بن مالک نے سوسوا سے یہ کہ نبی کریم نے ان کو حدیث بیان کی ہے لیلۃ الاسراء کے بارے میں کہ میں حتیم میں سو رہا تھا۔ بعض اوقات فرماتے ہیں کہ میں ہجر میں لیٹا ہوا تھا، میرے پاس ایک آنے والا آیا، اس نے مجھے اٹھایا۔ انس فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ اس نے اس حصے کے درمیان یہاں سے وہاں تک کے حصے کو چاک کیا۔ میں نے جارود سے پوچھا جو میرے پہلو میں بیٹھا تھا کہ حضور کی اس سے کیا مراد ہے؟ اس نے بتایا کہ ان کی مراد ہے کہ ان کے سینے اور حلق سے لے کر ان کے نیچے کے بالوں تک، اور اس نے ان سے سنا فرماتے تھے ان کے سینے کی ہڈیوں سے پیٹ کے نیچے بالوں تک۔ بہرحال اس چاک کرنے والے نے میرے دل کو نکالا اور پھر ایک سونے کا تھال جو ایمان سے بھرا ہوا تھا وہ لایا گیا، میرے دل کو دھویا گیا، اس کے بعد اس کے اندر وہ ایمان بھرا گیا، اس کے بعد اس نے دوبارہ ویسا بنا دیا۔ اگلی ہیڈنگ براق کا رنگ سفید تھا۔ اس کے بعد میرے پاس ایک سواری کا جانور لایا گیا جو خچر سے چھوٹا تھا اور گدھے سے اونچا تھا، سفید رنگ تھا۔ جارود نے اس سے کہا کہ وہی براق تھا اے ابو حمزہ؟ انس نے بتایا کہ جی ہاں، وہ وہاں قدم رکھتا تھا جہاں اس کی نگاہ کی انتہا ہوتی تھی، مجھے اس پر سوار کیا گیا، مجھے جبرائیل علیہ السلام لے کر چلے یہاں تک کہ آسمان دنیا آ گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کھولنے کی بات کی تو ان سے سوال ہوا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے بتایا کہ جبرائیل ہوں۔ پھر سوال ہوا آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا محمد ہیں۔ پھر سوال ہوا کہ کیا ان کو ادھر بھیجا گیا ہے؟ جواب ملا جی ہاں۔ کھولنے والے نے کہا مرحبا ہے ان کو، اچھا آنے والا آیا ہے۔ اس نے کھولا، جب میں اندر پہنچ گیا تو اچانک دیکھا کہ وہاں آدم علیہ السلام موجود ہیں۔ جبرائیل نے بتایا کہ یہ آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کیجئے۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد فرمایا مرحبا نیک بیٹے اور نیک نبی۔ اس کے بعد انس نے حدیث ذکر کی اپنے طول کے ساتھ، اسی نہج پر مذکورہ حدیث ابن عروبہ کے مفہوم کے ساتھ۔ اس نے سدرۃ المنتہا کے اور نہروں کے ذکر کے بعد یوں کہا کہ پھر میرے لیے بیت المعمور اٹھا کر لایا گیا، اس کے بعد میرے پاس شراب اور دودھ کا برتن لایا گیا اور شہد کا، میں نے دودھ کا لے لیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہی فطرت ہے، آپ اسی پر ہیں اور آپ کی امت بھی۔ اس کے بعد میرے اوپر روزانہ کی 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ اس کے بعد انہوں نے باقی حدیث اسی مذکورہ مفہوم کے مطابق ذکر کی۔ نمبر 17 ہمیں خبر دی ابو عبد الرحمن محمد بن حسین سلمی نے، ان کو ابو خالد ہدبہ بن خالد نے، اس نے اس روایت کو ذکر کیا ہے اس کی اسناد کے ساتھ مذکور کی مثل، ہاں مگر بے شک انہوں نے یوں کہا کہ پھر میرے لیے بیت المعمور اٹھایا گیا۔ نمبر 18 قتادہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی حسن نے ابو ہریرہ سے، انہوں نے نبی کریم سے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے بیت المعمور یعنی فرشتوں کا قبیلہ دیکھا، ہر روز اس میں 70,000 فرشتے عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں، جب جاتے ہیں تو دوبارہ واپس نہیں آتے۔ یہاں تک ذکر کرنے کے بعد قتادہ انس والی حدیث کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ نمبر 19 بہرحال قتادہ کی روایت حضرت ابو ذر غفاری سے تو ہمیں اس کی خبر دی ہے ابو الحسن علی بن احمد بن عبدان نے، ان کو عبید بن شریک نے، ان کو یحییٰ بن عبداللہ بن بکیر نے، ان کو لیث نے یونس سے، اور ہمیں خبر دی ابو عمرو محمد بن عبداللہ بستامی نے، ان کو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی عبداللہ بن وہب نے، وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی یونس نے ابن شہاب سے، اس نے انس بن مالک سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابو ذر حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے گھر کی چھت کھولی گئی جب میں مکے میں تھا اور جبرائیل علیہ السلام اترے، انہوں نے میرا سینہ کھولا، پھر اس کو آب زمزم سے دھویا، اس کے بعد ایک سونے کا تھال لایا گیا، وہ ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا، اس کو میرے سینے میں انڈیل دیا گیا، پھر اس کو بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آسمان کی طرف اوپر چڑھاتے گئے۔ اگلی ہیڈنگ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات۔ جب ہم لوگ آسمان دنیا کے پاس پہنچ گئے تو جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کے خازن یعنی محافظ اور دربان سے کہا کہ کھولیے۔ اس نے کہا تم کون ہو؟ اس نے بتایا کہ جبرائیل ہوں۔ دربان نے پوچھا کیا تیرے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا جی ہاں میرے ساتھ محمد ہیں۔ دربان نے پوچھا کیا ان کو یہاں بھیجا گیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا جی ہاں۔ جب اس نے کھولا ہم لوگ آسمان دنیا کے اوپر چڑھ گئے۔ اچانک دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی ہے، اس کے دائیں طرف بھی بہت لوگ ہیں اور بائیں طرف بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ وہ جب دائیں دیکھتا ہے تو ہنس دیتا ہے، جب بائیں طرف دیکھتا ہے تو رو پڑتا ہے۔ اس نے مجھے دیکھ کر مرحبا نیک بیٹے نیک نبی کہا۔ میں نے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ آدم علیہ السلام ہیں اور یہ لوگ ان کے دائیں بائیں ان کی اولاد اور روحیں ہیں۔
دائیں طرف والے جنتی ہیں اور بائیں طرف والے جہنمی ہیں، اس لیے جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام مجھے اوپر چڑھا کر لے گئے یہاں تک کہ دوسرا آسمان آ گیا۔ انہوں نے اس کے خازن سے کہا کھولیے۔ اس کے خازن نے وہی کہا جو آسمان دنیا والے نے سوالات کیے تھے، الغرض وہ کھولا گیا۔ انس کہتے ہیں کہ حضور نے ذکر کیا کہ آسمانوں میں آدم علیہ السلام پائے گئے اور ادریس اور موسیٰ اور عیسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام، اور یہ چیز نہ بتائی کہ ان کے ٹھکانے کیسے تھے، سوائے اس کے علاوہ یہ ذکر کیا کہ آدم علیہ السلام آسمان دنیا پر پائے گئے تھے اور ابراہیم علیہ السلام چھٹے آسمان پر۔ جب جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول اور ادریس علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے مرحبا نبی صالح اور بھائی صالح کہا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا کہ یہ ادریس علیہ السلام ہے۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، انہوں نے مرحبا اے نیک بھائی اور نیک نبی کہا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ کہا کہ پھر میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، انہوں نے بھی مرحبا نیک بھائی اور نیک نبی کہا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرا، انہوں نے کہا مرحبا نیک نبی اور نیک بیٹے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی ابن حزم نے یہ کہ ابن عباس اور ابو حبہ انصاری دونوں کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا۔ اس کے بعد مجھے اوپر لے جایا گیا یہاں تک کہ میں ایک ایسی بلندی اور ہموار جگہ پر چڑھ گیا کہ میں نے اس میں قلموں کا چلکار سنا، یعنی جہاں فرشتے قضا اور قدر اور نہ جانے کیا کیا امور کثیرہ لکھ رہے ہوں گے، اور لکھتے وقت جو قلم سے آواز نکلتی ہے وہ آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ابن حزم کہتے ہیں اور انس بن مالک نے کہا رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض فرمائیں، ان کو لے کر واپس لوٹا یہاں تک کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض فرمایا ہے؟ فرمایا کہ میں نے بتایا کہ 50 نمازیں ان پر فرض کر دی گئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ واپس جائیے، اپنے رب سے مراجعت کیجیے، آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی۔ فرمایا کہ پھر میں نے رب سے رجوع کیا، اس نے اس کی آدھی معاف کر دی۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور میں نے ان کو خبر دی۔ انہوں نے کہا کہ آپ پھر جائیے، آپ کی امت نہیں کر سکے گی۔ پھر میں نے مراجعت کی، اللہ نے فرمایا کہ یہ 5 ہیں اور یہ 50 بھی ہیں۔ لا یبدل القول لدیہ، میرے ہاں کی بات بدلتی نہیں ہے، یعنی تعداد میں 5 ہوں گی مگر اجر و ثواب 50 کا ہی ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا، انہوں نے کہا کہ پھر جائیے۔ میں نے کہا مجھے اب شرم آتی ہے بارگاہ الہی سے۔ فرماتے ہیں کہ پھر مجھے لے جایا گیا یہاں تک کہ میں سدرۃ المنتہا تک پہنچ گیا۔ اس کو بہت سارے رنگوں نے چھپا رکھا تھا، میں نہیں جان سکا کہ یہ کیا بات تھی۔ اس کے بعد مجھے جنت میں داخل کیا گیا، وہاں تو موتیوں کے گھر اور بنے ہوئے تھے، اس کی مٹی کستوری تھی۔ اس کو بخاری نے صحیح میں روایت کیا یحییٰ بن عبداللہ بن بکیر سے، اور اس کو روایت کیا مسلم نے حرملہ بن یحییٰ سے۔ اگلی ہیڈنگ یحییٰ اور عیسیٰ علیہم السلام سے ملاقات۔ اور ہمیں خبر دی حضرت انس والی روایت کی نبی کریم سے، ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو حدیث بیان کی ابو مسلم نے اور محمد بن یحییٰ نے، ان دونوں نے کہا کہ ان کو حجاج بن منہال نے، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی حماد بن سلمہ نے، اس نے ثابت بنانی سے، اس نے انس بن مالک سے، یہ کہ رسول اللہ نے فرمایا میرے پاس براق لائی گئی، وہ سفید رنگ کا ایک جانور تھا، گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا، وہ اپنے قدم وہاں رکھتا تھا جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں اس پر سوار ہوا اور وہ مجھے لے کر روانہ ہوا یہاں تک کہ ہم بیت المقدس میں پہنچ گئے۔ میں نے سواری کے جانور کو حلقے یعنی کڑے کے ساتھ باندھ دیا جس کے ساتھ سابقہ انبیاء باندھا کرتے تھے۔ اس کے بعد میں اندر داخل ہوا، میں نے نماز پڑھی، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام دودھ اور شراب کا برتن لے کر آئے، میں نے دودھ کو پسند کر لیا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے فطرت کو حاصل کر لیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے آسمان دنیا پر چڑھایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ اور کون ہے؟ جواب دیا کہ محمد ہیں۔ پھر پوچھا گیا کہ کیا اس جگہ بھیجے گئے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ جی ہاں، لہٰذا ہمارے لیے دروازہ کھولا گیا۔ یکایک آدم علیہ السلام سامنے ہوئے، فرمایا کہ انہوں نے میرے لیے مرحبا کہا اور میرے لیے خیر کی دعا فرمائی۔ اس کے بعد ہمیں دوسرے آسمان کی طرف چڑھایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ میں جبرائیل ہوں۔ پھر سوال کیا گیا آپ کے ساتھ اور کون ہے؟ جواب دیا کہ محمد ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ کیا اس جگہ بھیجے گئے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ بھیجے گئے ہیں، لہٰذا
دروازہ کھولا گیا تو اچانک میری خالہ کے بیٹے حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سامنے آئے۔ فرمایا کہ ان دونوں نے میرے لیے مرحبا کہا اور میرے لیے خیر کی دعا فرمائی۔ اس کے بعد ہمیں تیسرے آسمان کی طرف چڑھایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ میں جبرائیل ہوں۔ پھر سوال کیا گیا کہ آپ کے ساتھ اور کون ہے؟ جواب دیا کہ محمد ہیں۔ پھر سوال ہوا کہ کیا اس جگہ بھیجے گئے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ جی ہاں۔ ہمارے لیے دروازہ کھلا تو اچانک یوسف علیہ السلام سامنے آئے۔ واقعی ان کو حسن کائنات کا نصف حصہ ملا ہوا تھا۔ انہوں نے مرحبا کہا اور میرے لیے خیر کی دعا کی۔ اس کے بعد ہمیں چوتھے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ میں جبرائیل ہوں۔ پھر سوال کیا گیا کہ آپ کے ساتھ اور کون ہے؟ جواب دیا کہ محمد ہیں۔ پھر سوال ہوا کہ کیا اس جگہ بھیجے گئے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ جی ہاں۔ لہٰذا دروازہ کھولا گیا تو اچانک ادریس علیہ السلام سامنے آئے۔ انہوں نے مرحبا کہا اور میرے لیے خیر کی دعا کی۔ اس کے بعد ہمیں پانچویں آسمان کی طرف اوپر لے جایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ میں جبرائیل ہوں۔ پھر سوال کیا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا کہ محمد ہیں۔ پھر سوال ہوا کہ کیا اس جگہ بھیجے گئے ہیں؟ بتایا گیا جی ہاں۔ پھر دروازہ کھولا گیا تو اچانک ہارون علیہ السلام سامنے آئے۔ انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور میرے لیے خیر کی دعا فرمائی۔ اس کے بعد مجھے چھٹے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ میں جبرائیل ہوں۔ پھر سوال ہوا کہ آپ کے ساتھ اور کون ہے؟ جواب دیا کہ محمد ہیں۔ پھر سوال ہوا کہ کیا اس جگہ بھیجے گئے ہیں؟ بتایا گیا کہ جی ہاں۔ پھر دروازہ کھولا گیا تو اچانک موسیٰ علیہ السلام سامنے آئے۔ انہوں نے بھی مرحبا کہا اور میرے لیے خیر کی دعا فرمائی۔ اس کے بعد ہمیں ساتویں آسمان کی طرف اوپر لے جایا گیا۔ اگلی ہیڈنگ ہے بیت المعمور میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ میں جبرائیل ہوں۔ پھر سوال کیا گیا کہ آپ کے ساتھ اور کون ہے؟ جواب دیا کہ محمد ہیں۔ پھر سوال ہوا کہ کیا اس جگہ بھیجے گئے ہیں؟ جواب دیا کہ جی ہاں، وہ ادھر بھیجے گئے ہیں۔ ہمارے لیے دروازہ کھولا گیا تو اچانک حضرت ابراہیم علیہ السلام سامنے آئے۔ وہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور میرے لیے خیر کی دعا فرمائی۔ اس میں ہر روز 70,000 فرشتے عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں، لیکن دوبارہ ان کو واپس داخل ہونے کا موقع نصیب نہیں ہوتا۔ اس کے بعد مجھے سدرۃ المنتہا کی طرف لے جایا گیا۔ میں نے دیکھا تو اس کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر تھے اور اس کے پھل بڑے مٹکے کی طرح۔ فرمایا کہ جب اس سدرہ کو اللہ کے امر میں سے کوئی چیز چھپا لیتی تھی تو جو چیز بھی تھی تو اس کی حالت بدل جاتی تھی۔ وہ اس قدر خوبصورت لگتی تھی کہ اللہ کی تمام مخلوقات میں سے کوئی ایک بھی ایسا فرد نہیں ہے جو اس کے حسن کی صفت بیان کر سکے۔ فرمایا کہ پھر وہ قریب ہوا اور زیادہ حائل ہو گیا۔ پھر اس نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو کچھ بھی وحی کرنا تھی، اور ہر روز کے لیے مجھ پر 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ فرمایا کہ پھر میں اترا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ ہر روز کی 50 نمازیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب کے پاس جائیں اور اس سے تخفیف کرنے کی درخواست کریں۔ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی۔ بے شک میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں اور میں نے ان کو اچھی طرح آزمایا ہے۔ فرمایا کہ میں پھر واپس لوٹ گیا۔ میں نے عرض کی کہ اے میرے رب، میری امت سے آپ تخفیف کیجیے۔ اللہ نے 5 نمازیں کم کر دیں۔ میں واپس لوٹا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا کہا آپ نے؟ میں نے بتایا کہ اللہ نے 5 نمازیں کم کر دی ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ کی امت یہ نہیں پوری کر سکے گی، آپ جائیں پھر کم کروائیں۔ میں نے بار بار اپنے رب کے اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان آتا رہا جاتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رات دن میں 5 نمازیں ہیں، مگر ہر نماز کا ثواب 10 نمازوں کا ہے۔ اس طرح یہ پوری 50 ہو گئیں۔ یہ حدیث ہے ابو سلیم کی۔ محمد بن یحییٰ بن منذر نے کہا الارار اس کی حدیث میں ہے۔ فرمایا کہ جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرے گا مگر نیکی نہیں کر سکے گا، اس کے لیے 1 نیکی لکھ دی جائے گی، اور نیک نیت پر عمل کر لے گا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اور جو شخص کسی گناہ کا ارادہ کرے گا مگر عمل نہیں کرے گا، اس پر کوئی چیز نہیں لکھی جائے گی، اور اگر گناہ کا ارتکاب کرے گا تو 1 گناہ لکھا جائے گا۔ کہتے ہیں میں اترا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ میں نے ان کو اس سب کی خبر دی۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ واپس جا کر اپنے رب سے تخفیف کرنے کا سوال کریں۔ میں نے کہا میں بار بار واپس گیا ہوں، اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔